بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل چینل ایسٹرو پالیٹکس ود عاصم۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور معروف ایسٹرولوجر پامسٹ ایم اے شہزاد خان صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ یہ اللہ پاک کا بڑا کرم شکر سر ولاگ کے آغاز میں سب جی سے پہلے میں درخواست کروں گا ان لوگوں سے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب بھی کر دیں۔ سر بظاہر تو نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پنجاب اسمبلی سے قرارداد بھی پاس ہو گئی ہے پابندی کے حوالے سے تحریک انصاف کے اوپر۔ خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ان کو سیاست سے مائنس کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے جس طرح سے بانی ایم کیو ایم جو تھے الطاف حسین، ان کو سیاست سے مائنس کیا گیا تھا، پارٹی نے لا تعلقی کا اظہار ان سے اعلان کر دیا تھا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تحریک انصاف کو بچانا ہے تو خان صاحب سے لا تعلقی کا اعلان کرنا پڑے گا۔ آپ ایک تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوششیں کس حد تک آپ کو نظر آ رہی کامیاب؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ سیاست سے کوئی آج تک نہ مائنس ہوا ہے نہ مائنس ہو سکتا ہے، لیکن آپ بتائیں گے۔ دوسرا، کے پی میں پہلے بھی باتیں ہوئیں اور اب بھی کہا جا رہا ہے گورنر راج کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ گورنر راج لگ سکتا ہے، جس کے اوپر کے پی کے وزراء نے بڑے سخت بیانات دیے کہ آپ گورنر راج لگا کر دکھائیں تو پھر اس کا آپ ریئیکشن بھی دیکھ لیجیے گا۔ تو سر یہ معاملات بظاہر سیاست میں بہت ہی گرم نظر آ رہے ہیں، تو ستارے کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ۔ دیکھیں جی، اس وقت تو ملک پاکستان میں تو سیاسی بہت گرما گرمی ہے، نو ڈاؤٹ۔ یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے کہا تھا 7 اکتوبر جو ہے اس میں سپر مون ہے، اور خان صاحب 14 اکتوبر تک ذرا خاموش رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب کو اڑا دیا، پاور آئی تھی خان صاحب کی، لیکن وہ غلط ہو گئے، خان صاحب ٹریپ ہو گئے۔ اس کے بعد 5 نومبر کو نا مریخ سیارہ غروب ہو گیا ہے۔ لوگ ہی کہتے نہیں یار لگتا ہے تیرے سیارے ڈوب گئے نا، تو وہ ڈوب گیا۔ خان صاحب نیم کے اعتبار سے ایریس کے مالک ہیں، اور اس کا جو پلانٹ ہے مارس ہے۔ ڈیٹ آف برتھ سے لبرے ہیں خان صاحب، لیکن نیم کو اہمیت دیتا ہوں میں، کیونکہ مجھے اس فیلڈ میں 35-40 سال ہو گئے ہیں۔ ابھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ 18 دسمبر ادھر آؤ، 5 اکتوبر ادھر آؤ، کیپریکون ادھر آؤ، پائسیز ادھر آؤ، یہی ہوتا ہے نا، نیم پکارا جائے گا، عاصم بات سنو، تو نیم از اے پرسنالٹی۔ اب خان صاحب کا جو سیارہ مریخ ہے وہ 3 مارچ تک غروب ہے۔ اب 3 مارچ تک پی ٹی آئی شدید مشکلات میں ہے۔ خان صاحب پہ سزائیں آ سکتی ہیں بڑی سے بڑی، اگر ہائی کورٹ میں بیل بھی ہو جائے توشہ خانہ میں ٹھک کر کے بڑی سزائیں 2 آ جائیں گی، جی ایچ کیو والی آ جائے گی، اس میں اللہ نہ کرے عمر قید ہو سکتی ہے، 10 سے 14 سال۔ اس وقت پی ٹی آئی کے لیے سٹارز فیور میں نہیں ہے، اوپر سے جوپیٹر پلانٹ جو ہے وہ بھی ریٹروگریڈ ہوا ہے۔ اب ایریس جو ہے اس کا دوست سیارہ کون ہے؟ جوپیٹر، گرو، مشتری جسے کہتے ہیں، وہ ریٹروگریڈ، پاور نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت فل نقصان کی طرف جا رہی ہے، اور میں نے بارہا کہا کہ خاموشی بہتر ہے، نہیں تو سزائیں آئیں گی اور لوگوں پہ بھی آئیں گی۔ دفعہ 144 2025 کو دیکھو تو 9 بنتا ہے، تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرے، دفعہ 144 بار بار حرکت میں آئی ہے، یہ دفعہ 144 کے نمبرز کو بھی کاؤنٹ کرے، 9 ہے۔ جنگجو سیارے کا ڈیجٹ ہے یہ، تو پنگا پڑ گیا ہوا ہے۔ میں بہت دیکھ رہا ہوں پی ٹی آئی کے لیے مشکلات۔ ابھی میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ آپ سنیں تو آپ کی پاؤں سے زمین نکل جائے، جو میں پیشن کو ہی دینے لگا۔ اب یہ جو دھرنے ہیں، اب دیکھیں پہلے علی امین گنڈاپور 1/12 کے خانے کے مالک تھے، تو ملاقات ہو جاتی تھی خان صاحب سے، اور لوگوں سے بھی ہو جاتی تھی۔ سہیل افریدی صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی، 1/3 کے خانے کے مالک ہیں۔ 1/3 میں پاور نہیں ہے، میں نے بارہا کہا ہے، پاور نہیں ہے 1/3 میں، یہ دور 1/12 کا ہے۔ آصف علی زرداری 1/12، عارف علوی صاحب 1/12، شہباز شریف صاحب 1/12، عمران احمد خان صاحب 1/12، عمر عطا بندیال صاحب 1/12، 1/12 کا معاملہ ہے۔ خان صاحب بھی 1/12 ہے، ایک مریخ میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، خان بھی مریخ میں، اوپر سے شہباز شریف 1/12، لیکن آصف علی زرداری 1/12 ہے، تو یہ پنگا پڑا ہوا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ 3 مارچ تک خاموشی سے، فہم و تفہیم سے پی ٹی آئی گزارے، پھر کوئی راستے نکلیں گے۔ ایک پیشن کو یہ اور دینے لگا ہوں کہ یہ جو ہے نا جنوری کا جو فرسٹ ویک، اس میں سپر مون آ رہا ہے، اس سے کوئی بینیفٹ مل سکتا ہے اگر پی ٹی آئی اچھے طریقے سے چلے، خان صاحب اگریسو نہ ہو۔ اب میں جو پیشن کو دینے جا رہا ہوں وہ ہے کیا؟
اگر دھرنے بند نہ ہوئے، اسی طرح دھرنے رہے اور یہ واٹر کینن، یہ پانی پھینکتے گئے، خان صاحب کو اڈیالہ سے شفٹ کر دیا جائے گا. پیشن گوئی آ گئی میری. اب کہاں شفٹ کیا جائے گا؟ پنجاب میں کریں گے. اب پنجاب میں کیا لاہور میں کوٹ لکھپت کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ خان کے تو حامی ہے، پنگا پڑ جائے گا لاہور میں. سائیوال کی جیل میں عمران احمد خان صاحب کو منتقل کر دیا جائے گا اور خان صاحب پہ مشکلات آ جائیں گی. تو بہتر ہے راستہ نکالیں، افہام و تفہیم والا مذاکرات کی جانب جائیں، جو میں شروع سے چیختا رہا عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھلا ہے. نہیں ہوئے مذاکرات، بلکہ اسمبلیاں توڑ دی، نقصان لے لیا. اتنے بڑے پتہ نہیں کس نے گائیڈ کر دیا. ابھی بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ سختی آنے والی ہے. جتنی بھی تحریکیں کی، خان پہ ہی مشکلات بڑھی ہیں. یہ نہیں ہوا جتنا بھی آپ بولتے ہیں سخت خان پہ مشکلات آتی ہیں. یہ بتائیں کہ علی یہ جو سہیل افریدی کی وجہ سے کیا خان پہ مشکلات کم ہو گئی ہیں؟ اور بڑھ رہی ہیں. تو یہ میں نے ایک پیشن گوئی دے دی ہے. اب بتائیں، پوچھ رہے ہیں آپ کہ جی کے پی کے میں کیا گورنر راج لگنے جا رہا ہے؟ میں نے ایک بات کی تھی، علی مین گنڈا پور اور اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے وہ ایک پل ہے قائم، وہ ٹوٹ گیا ہے. اب سہیل افریدی 1/3 کے کھانے کے مالک ہیں. وہ تقریر ایسے کر جاتے ہیں جذبات میں، جیسے کالج میں کھڑے ہوئے، جیسے یونیورسٹی میں. بھائی آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کو تو بڑے افہام و تفہیم سے سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی ہے. اب میں نے کہا تھا سہیل افریدی کے اوپر وہ تلوار لٹک جائے گی کے پی کے وہ گورنر راج کی. میں نے کہا تھا لفیں، تھوڑا لف جائیں. اب دیکھیں جیسے انہوں نے جلسے میں تقریر کی تو بہت اگریسو نہیں تھے. ٹھیک ہے، اب ڈیمانڈ بھی تھی سرکار کی کہ جی سی ٹی ڈی کو ٹھیک کیا کریں، ان کو پیسہ دیں تاکہ دہشت گردی کم ہو. اب دیکھ لیں سہیل افریدی نے اربوں روپے سی ٹی ڈی میں خرچ دیا، یعنی کہ لف گئے. اب یعنی کہ بات مان رہے ہیں، سرکار کے ساتھ مل کے چلنا ہوتا ہے سب نے، بات مان کے. دھرنوں میں بھی اب نہیں آ رہے، کوٹ لکھپت نہیں، وہ کیا کہتے ہیں اڈیالہ نہیں آ رہے. اب تو کیا مطلب ہوا کہ یہ جو ہے سہیل افریدی صاحب کچھ لفے ہیں، کچھ راستہ نکالیں. اب تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گورنر راج ابھی نہیں لگ رہا. اور جب سہیل افریدی صاحب اور راستے کی طرف چلیں گے تھوڑا پولائٹ ہو کے تو گورنر راج نہیں لگے گا. میں ابھی تک یہی سمجھ رہا ہوں کہ گورنر راج نہیں لگے گا. اور باقی لوگ پیشن گوئیاں کرتے رہے، لوگ کے اپنے تجزیے ہیں. میں تو ستاروں میں جا کے دیکھ رہا ہوں اب یہ گورنر راج کو نہیں لگے گا. ستاروں سے بتاؤ نا شہزاد خان، تم ہر چیز کو ستارے ڈالتے ہو تو بتاؤ. 10 دسمبر کو نیپچون سیدھا ہو گیا ہے. 10 دسمبر تک تھا خطرہ، اب خطرے سے ہٹ رہے ہو. سہیل افریدی صاحب راستہ ہموار کرتے جائیں، طریقے سے چلتے رہیں اور کوئی راستہ بنائیں تو پھر انشاءاللہ کچھ بہتر ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین یہاں ہمارے ویلاگ کا وقت ختم ہوا. مجھے اور ایم شہزاد خان صاحب کو دیں اجازت. آخر میں ہمارا وہی پیغام ہے، مسکرائیں، پیار بانٹیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.